اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ماتمداران حسین آج بڑے امام باڑے کا یہ سما بتا رہا ہے کہ 1400 برس بعد سر و سینہ کو پیٹنے والے جب عزاداروں اور میری بچیوں کا یہ حال ہے تو کربلا کے میدان میں کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب بیویاں لپٹ کر حسین کو الوداع کہہ رہی ہو، یہ جانتے ہوئے زینب کہ میرا بھیا اب نہیں آئے گا، کلثوم جانتی ہے حسین نہیں آئے گا، ہر بیوی در خیمہ پر ہاں زادارو آج اگر رو نہیں سکتے تو زندہ نہ رہنا، اس لیے کہ آج نہ روئے تو کب رو گے۔ آج حسین خدا حافظ کہہ رہا ہے در خیمہ کو۔ ارباب عزا ابھی برابر آپ مرثیوں میں سنتے رہے کس طرح کا منظر تھا، سر سے پاؤں تک زخموں سے چور حسین، فاطمہ کا لال لاشوں پہ لاشیں اٹھائے، ایک مرتبہ در خیمہ پہ آگے کہتا ہے خدا حافظ زینب الوداع، ام کلثوم الوداع، ایک بیوی کو الوداع کہتا ہے۔ کس عالم میں حسین نکلے، میں وقت نہیں ہے، زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھ سکوں گا کیونکہ آپ رو بھی نہیں سکیں گے، یہ کیفیت ہوگی۔ ارباب عزا جو میں دیکھ رہا ہوں حالت 1400 برسوں پہ مہید، صرف صبح سے آپ فاقوں میں ہیں، یہاں سے گھر تک آتے ہوئے کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں نا۔ کربلا کے اس پل میں 3 دن کے پیاسے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، اعلیٰ تش کی صدائیں، لیکن اب تھم گئی ہیں، اب بچے سہم گئے ہیں، اب کوئی نہیں ہے، اب ایک حسین ہے، وہ بھی خدا حافظ کہہ رہا ہے۔ ہاں آج حسین کو انہی آنسوؤں کے سائے میں رخصت کرنا ہے، خدا حافظ۔ اسی طرح ارباب عزا جہاں جہاں میری آوازیں پہنچ رہی ہیں، ایک آنکھ بھی آنسوؤں سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ آنکھ غم حسین میں رونے کے لیے بنی ہے۔ ارباب عزا تاریخ کہتی ہے کہ حسین بیویوں سے خدا حافظ کہہ کے نکلے۔ سنتے ہیں نا آپ ہر سال کہ حسین نے کہا اماں فضہ وہ بوسیدہ لباس نکال کے لے آنا۔ جانتے ہو حسین نے لباس کیوں بدل دیا؟ کیونکہ حسین کو پتا تھا کہ یہ اشقیاء لباس لوٹیں گے۔ یہ کیفیت تھی کربلا میں۔ ارباب عزا بیویوں سے رخصت ہو کر حسین جب در خیمہ سے اس مقام پر آئے جہاں ذوالجناح کھڑا ہے۔ اب حسین باہر تو آ گئے، لیکن ہمیشہ کی طرح نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ کیوں ڈھونڈ رہی ہیں؟ کیونکہ جب حسین گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا نا تو عباس بڑھ کے لگام تھام لیتے، علی اکبر رکابوں پہ پیر ہاتھ رکھتے، قاسم ادھر سے سنبھالتے، آقا سوار ہوتا تھا۔ لیکن آج یہ عالم ہے کہ ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ ہاں یہی آواز گریہ جو جنت سے آنے والی شکستہ پہلو بیوی کو پسند ہے۔ اے میرے حسین کے رونے والوں، ہاں ارباب عزا تاریخ کہتی ہے کہ حسین دیکھتے رہے۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ وہ بہن جو ہر آنے والے لاشے پہ روتی تھی نا، اب وہ بہن نکل گئی، بھائی کو گھوڑے پہ سوار کیا، سہارا دیا۔ حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کتنے میں ذوالجلال نے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ میں بہت آسانی سے جملہ کہہ گیا،
قدموں کی طرف اشارہ کیا، دیکھا سکینہ بیٹھی ہے. وہ سکینہ بیٹھی ہے جو صبح سے دیکھ رہی ہے، جو دیکھ رہی ہے. میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، میرا بھیا گیا واپس نہیں آیا، اب میرا بابا جا رہا ہے. ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. کیوں ذوالجناح سے لپٹتی ہے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں؟ جب یہ منظر دیکھا کرو نا تو سکینہ کو یاد کیا کرو کہ کس طرح سم اسما سے لپٹ کے بیان کر رہی ہے، میرے بابا کو نہ لے جا. صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے. حسین گھوڑے سے اتر آئے، سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لگا کے کہا سکینہ سکینہ خیمے میں واپس چلی جاؤ. کہا بابا آپ کے بعد نیند نہیں آئے گی. بابا بابا آپ کے سینے پہ سوتی تھی، اب کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ ایک مرتبہ حسین کہتے سکینہ اب ترتیب بدل جائے گی، آج سے اصغر میرے پاس سوئے گا، آپ اماں کے ساتھ سوئیے گا. حسین کہہ کے تو چلے گئے لیکن شام کا زندان آ گیا، کبھی سکینہ سو نہ سکی. ہاں ارباب اعظم، بس 2-4 منٹ میں مسائل پڑھ سکوں گا، اس سے آگے نہیں. روایت کہتی ہے فاطمہ کا لال گھوڑے پہ سوار ہوا، سامنے مقتل میں آیا. وہ حسین مقتل میں آنے کے بعد فوجوں نے الامان والحفیظ کی صدائیں بلند کی ہیں. جس طرح علی نے کنویں میں اتر کر بحر العلم میں جہاد کیا تھا، اجنہ الامان الحفیظ کی صدائیں بلند کر رہے تھے. آج کائنات کی نگاہیں مقتل کربلا میں، کربلا کے تپتے صحرا اور اس پن میں آج کائنات کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ فوج یزید الامان والحفیظ کے نعرے بلند کرنے لگی. حسین لڑتا رہا مگر ایک مرتبہ حاطف غیبی کی صدا آتی ہے، بس اے حسین بس. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا. فاطمہ کا لال جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھتا ہے نا، فوج ہر طرف سے حسین پہ ٹوٹ پڑی، ہر طرف سے ایک اکیلا حسین نرغہ آدھا میں گھر گیا. اب سنو گے جملہ، میرے پاس سکت نہیں ہے، اب وہ جملہ سن لینا. سوچو نا، فاطمہ کا لال پشت ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا ہے اور ذوالجناح چاہتا ہے کہ اپنے آقا کو بائیں جانب اتار دوں، کبھی چاہتا ہے دائنی جانب اتار دوں. ذوالجناح کو موقع نہیں مل رہا ہے. جانتے ہو کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیونکہ حسین جب چاہتا ہے میں بائیں جانب اتر جاؤں تو اشقیاء اپنے نوزہ خنجر لے کر پسلیوں میں چبھا دے. پھر میرا آقا بائیں جانب، دائنی جانب کے اشقیاء پسلیوں میں تیریں چبھا کر ادھر ڈھکیل دیتے. ہاں ماتم کرو، کب تک زندہ رہو گے یہ سن کر؟ کہتی ہے کب تک، کیسے رہو گے؟ خدا کی قسم اب سننا یہاں سے جملہ. حسین ڈگمگا رہا ہے پشت ذوالجناح پر. اسی اسنا میں رکاب کو کسی حسین الجھے. تاریخ کہتی ہے گھوڑے سے زمین کی طرف چلے مگر زمین پہ نہیں آئی. اتنے تیر بدن پہ تھے نا تو تیروں پہ لاشا ٹھہرا رہا، تیروں پہ ٹھہرا رہا. آپ جانتے ہیں نا، جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں، تیروں پہ ٹھہرے ہیں تو پیٹھ کے بل نہیں ہے، سینے کے بل ہے. سب تیر چھپے ہوئے، حسین کا لاشا ٹھہرا ہے. علامہ رشید ترابی اللہ مقامہ اپنی حیات میں آج کے دن ایک مصائب کا ٹکڑا پڑھتے تھے. میں نے کہیں نہیں دیکھا لیکن علامہ کو پڑھتے ہوئے سنا، ان کی کتابوں میں دیکھا کہ جب حسین پشت ذوالجناح سے گر کر تیروں پہ ٹھہرے رہے تو فوج یزید میں اعلان ہو رہا ہے کون ہے جو قتل حسین کو جائے، کون ہے جو جا کے حسین کو قتل کرے. یہ صدا بلند ہو رہی، ہر کوئی انکار کر رہا ہے نہیں میری نسل تباہ ہو جائے گی، میں نہیں جاؤں گا. ہر کوئی انکار کر رہا ہے. جانتے ہو کوفے سے ایک جانوروں کا ڈاکٹر تھا جو عیسائی تھا، جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے فوجوں کے ساتھ وہ آیا تھا. وہ کوفے کا تھا، عیسائی تھا. اس کو آمادہ کیا گیا کہ یہ لو، یہ خنجر لو، یہ تمہارا انعام ہے، یہ چیزیں ہیں. وہ جو تینوں پہ ٹھہرا ہے، وہ جو نشیب میں پڑا ہے، جا کے اس کے گلے پہ یہ خنجر چلا کے اس کا سر لے آؤ. یہ چلا، چلتے ہوئے وہاں پہنچا، پاؤں کپا رہے ہیں. جب غریب گیا ایک مرتبہ کہتا غریب تو کون ہے مجھے بتا. مجھے نہیں پتا، ان لوگوں نے مجھے تیرے قتل کو بھیجا ہے مگر مجھے تو نہیں پتا ہے نا کہ تو کون ہے.
اے غریب، اے غریب، میں دیکھ رہا ہوں تو صبح سے بڑا مجبور ہے، تو لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ تیری خطا کیا ہے، تجھے یہ لوگ لائے کیوں ہیں، مگر مجھے بھیجا ہے، تو بتا دے کہ تو کون ہے، میں جان تو لوں کہ تو کون ہے۔ کوئی جواب نہیں ملا، اور قریب آیا، جانتے ہو بیٹھ گیا گھٹنے توڑ کے زمین پر، اور ایک مرتبہ سر جھکا کر سر حسین کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا نا، اسے رات میں دیکھا ہوا اپنا خواب یاد آ گیا، کیونکہ کربلا میں رات ہی میں اس کی آنکھ لگی تھی، اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک نورانی بزرگ ہیں، سر پہ خاک اڑی ہوئی ہے، پا برہنہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ کل ان کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا، کل ان کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا۔ اے غریب، کہیں تو میرے خواب کی تعبیر تو نہیں ہے؟ اے غریب، تیری شکل اس بزرگ سے ملتی ہے جسے رات میں نے خواب میں دیکھا ہے، کہ بتا دے کہ تو کون ہے۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، مجبور ہو گیا۔ جانتے ہو پھر اس نے کیا کیا؟ کہا غریب، تجھے اس بچے کی قسم جسے تم مقتل میں پانی پلانے لایا تھا۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ کہا تجھے اس کڑیل جوان کی قسم جس کا لاشا تو پیٹھ پہ لاد کے مقتل سے لایا تھا۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ کہا تجھے تیرے اس بھائی کی قسم جسے تو نے فرات پہ چھوڑا۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ جانتے ہو جب کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے سر اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا، اس کی نگاہ در خیمہ پہ پڑ گئی، دیکھا در خیمہ پہ ایک بی بی کھڑی ہے۔ کہا غریب، تجھے اس بی بی کی قسم، بس عزادارو، کہا تجھے اس بی بی کی قسم، بتا دے کہ تو کون ہے۔ با حسین نے سر اٹھا لیا اور سر اٹھا کے کہا انا حسین ابن فاطمہ، میں حسین ابن فاطمہ ہوں۔ بھائی اتنا سننا تھا تو کہا وہی فاطمہ جو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے؟ کہا ہاں وہی فاطمہ، میں اسی کا لال ہوں۔ کہا پھر گواہ رہنا۔ اس نے اپنا خنجر نکالا، اپنا ہی ہاتھ کاٹ لیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے وہ تو مسلمان ہو گیا مگر شمر آگے بڑھا، ایک مرتبہ کند خنجر لیے پسے گردن پا، خنجر چلتا رہا در خیمہ پزینا، مقتل میں ماں واہ غربتا واہ حسینہ، فرات کا پانی اچھلنے لگا، زمین کربلا ہلنے لگی، سیاہ دھیاں، ایک نعرہ قد قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین۔